الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو امت محمدیہ کے لیے بہترین نمونہ بنا کر بھیجا ہے، جس طرح ارشاد گرامی ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اسی طرح قبولیت اعمال کے لیے دو شرطیں ہوتی ہیں، ایک تو ہے اخلاص ہو، اللہ کے لیے وہ عمل خالص ہو، دوسرا وہ سنت کے مطابق ہو، کیونکہ سنت کے مطابق جو عمل ہوگا وہ قابل اجر بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے پیار کیا اس نے مجھ سے کیا، جس نے مجھ سے کیا کان معی فی الجنہ، تو وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو رجب مہینہ عموماً ہر سال آتا ہے اور مسلمان اس میں اپنے طور پر تو محبت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن وہ سنت کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے رجب کے مہینے کے بارے میں جتنی بھی احادیث ہیں، شارح بخاری علامہ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتی ہیں کوئی ایسی روایت صحیح نہیں ہے جس سے حجت پکڑی جائے سوائے ایک کے۔ وہ کیا ہے؟ وہ تو قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ 12 مہینوں میں سے 4 مہینے منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے حرمت والے، ان میں سے ایک مہینہ رجب بھی ہے۔ رجب حرمت والا مہینہ ہے، اس میں جنگ و جدال، لڑائی، سب یہ چیزیں حرام ہیں، یہ فضیلت ملتی ہے۔ بقیہ آج ہمارے معاشرے میں رجب مہینے کے اندر جتنی بدعات ہیں، آپ حیران ہوں گے، درجن بھر یہ بدعات ہر علاقے میں اپنے اپنے انداز سے ہوتی ہیں، کیونکہ جو سنت ہوتی ہے وہ انٹرنیشنل ہوتی ہے۔ جس دنیا کے کونے میں چلے جاؤ، پوچھ لو کسی سے رکوع کے کون سی دعا ہے، وہی سنائیں گے جو آپ پڑھتے ہیں۔ بدعت ہر علاقے کی اپنی اپنی ہوتی ہے۔ تو رجب کے اندر بدعات اتنی ہیں کہ لوگوں کو اصل حقیقت سے، سنت سے جو ہے نا وہ دور کر کے بدعات پہ لگایا گیا ہے۔ میں چند ایک بدعات کا تذکرہ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ تاکہ آپ پہچانیں کہ یہ جو اعمال ہیں یہ سنت کے خلاف ہیں۔ سنت پہ چلنے والے کو اجر بھی ملے گا، سنت پہ عمل کرنے والا قیامت والے دن نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ بھی ہوگا، جیسے آپ نے فرمایا کان معی فی الجنہ۔ تو آئیے ایک بدعت رجب میں سے ایک بدعت یہ بھی ہے کہ لوگ اس مہینے میں کثرت سے عمرہ کرتے ہیں۔ عمرہ کرنا ہر مہینے میں جائز ہے جب چاہیں، لیکن صرف رجب مہینے میں جانا یہ خاص طور پہ ایک گروہ ہے جو اہل تشیع، وہ لوگ اس میں عمرہ کثرت سے کرتے ہیں اور اس کے فضائل بھی بیان کرتے ہیں۔ جبکہ صحیح حدیث سے ثابت ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کبھی بھی رجب کے اندر کوئی عمرہ نہیں کیا، آپ کے عمرے جتنے بھی ہوئے وہ رجب کے علاوہ ہوئے ہیں۔ اسی طرح اس مہینے کی یعنی رجب مہینے کی پہلی تاریخ کو لوگ جو ہے نا وہ صلاۃ الفیہ پڑھتے ہیں، ہزاری نماز، جبکہ یہ بھی قرآن و سنت کے خلاف ہے، کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں۔ اسی طرح رجب مہینہ جب بھی آتا ہے تو اس مہینے کی پہلی جمعرات کو، جمعے کی رات کو، جمعرات شام کو لوگ جو ہے نا وہ صلاۃ ام داود پڑھتے ہیں، ام داود کی نماز۔ اب حیران ہوں گے، اب یہ کچھ بدعات کچھ علاقوں میں ہوں گی، کچھ میں نہیں ہوں گی، جن میں نہیں ہوں گی وہ حیران۔ اس لیے میں نے پہلے کہا کہ بدعت ہر علاقے کی اپنی اپنی ہوتی ہے، سنت انٹرنیشنل ہوتی ہے۔ اسی طرح رجب کی پہلی تاریخ میں وہ صلاۃ الفیہ، پھر صلاۃ ام داود۔ اسی طرح رجب مہینے کی 27 تاریخ کو لوگ روزہ رکھتے ہیں، جبکہ یہ بھی سنت کے خلاف ہے۔ 27 تاریخ کی رات کو جو ہے قیام کرتے ہیں، جگاتے ہیں اور لوگوں کو اس کو عبادت کی رغبت دیتے ہیں۔ کبھی بھی یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے رجب مہینے کے اندر کوئی ایسی صحیح روایت نہیں ملتی۔ مہینے کے اندر تاریخ تو علیحدہ بات ہے کہ مہینے کے بارے میں بھی کوئی کنفرم نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج وہ رجب میں ہی ہوا، کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں۔ اس میں 6-7 اقوال موجود ہیں مختلف، اب میں نے کبھی کوئی کہہ رہا ہے شوال میں، کبھی ربیع الاول میں، کہیں کہاں، کہ اس لیے کنفرم صحیح حدیث سے معراج کی تاریخ اور مہینہ صحیح ثابت نہیں ہے، اس میں بہت اختلاف ہے۔ اب جب مہینہ ثابت نہیں، تاریخ ثابت نہیں، ہاں معراج ہوا ضرور ہے، اور کہاں ہوا ہے؟ مکہ میں ہوا ہے، مکہ میں ہوا ہے، اس بات کو نوٹ کریں آپ، مکہ میں ہوا ہے معراج۔ مکہ کے بعد جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ میں گئے تو 10 سال مدینہ میں گزارے، تو 10 سالوں میں رجب کا مہینہ بھی آتا رہا، 27 رجب بھی آتی رہی۔ کیا نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے عبادت کے لیے کہا
کہ 27 رجب کو روزے کے لیے کہا، یا جو آج ہمارے معاشرے میں کیا جاتا ہے، کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 سالوں کے اندر ثابت ہے کچھ، یا اس کے بعد خلفائے راشدین کے دور حکومت میں کچھ عمل کسی صحابی سے؟ جب خود نبی علیہ السلام کی اپنی نبوت والی آخری مدینہ والی 10 سالہ زندگی میں کوئی عمل ثابت نہیں، تو پھر آج مسلمان نبی علیہ السلام سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہٰذا یاد رکھیے 27 رجب کو روزہ بھی جائز نہیں ہے، نہ ہی رات کو عبادت کا حکم ہے، اور 22 رجب کو لوگ جو ہے نا رجب کے کنڈے کے حوالے سے کچھ کنڈے بھرتے ہیں، یہ بھی بدعت ہے۔ یہ 1906 میں ریاست رامپور کے امیر مینائی لکھوی خاندان میں یہ اس کی ابتدا ہوئی ہے۔ اس کے پیچھے حقیقت کچھ اور ہے، اس کو لکڑہارے کے ساتھ یہ امام جعفر صادق کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، یہ غلط ہے۔ یہ اصل میں 22 رجب کو سیدنا امیر معاویہ کی وفات ہوئی ہے، تو ایک خاص طبقہ جو ان سے عداوت رکھتا ہے وہ اس مہینے میں اس تاریخ کو رجب کے کنڈے کے نام سے وہ اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ اسی طرح رجب کے کنڈوں کے ساتھ اسی مہینے میں لوگ روحوں کے لیے جو ہے نا وہ صدقات و خیرات بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح 15 رجب کو جو ہے نا وہ بھی اپنے اپنے طور پہ بدعات کا اہتمام ایک بڑی کثرت سے کرتے ہیں۔ اسی طرح میرے عزیز ساتھیوں، رجب مہینوں میں لوگ جو ہے نا کثرت سے گروہ در گروہ یا اکیلے قبرستان کی زیارتیں بھی کرتے ہیں، قبروں پر بھی جاتے ہیں، خصوصاً قبر نبی کا اہتمام۔ یہ ساری وہ بدعات ہیں جن کا شریعت کوئی تعلق نہیں ہے، ہاں اسلام کے خلاف ہیں، سنت کے خلاف ہیں۔ رجب مہینے میں صرف یہی فضیلت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن میں بھی موجود ہے کہ وہ حرمت والا مہینہ ہے۔ باقی یہ جتنا ہمارے معاشرے میں کیا جا رہا ہے یہ سنت کے خلاف ہے۔ بچ جاؤ، سنت سے پیار کرو، نبی سے پیار کرو، سنتوں پہ عمل کرو، بدعات سے بچو۔ اللہ تعالی ہم کو اور ہماری نسلوں کو بدعات سے بچائے، اور رجب مہینے کو بھی اور بقیہ مہینوں کو بھی سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔